من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामंत्री ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दिजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्बिरदे. सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस शान मुस्तफ़ा व दस्तार फ़जीलत के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये निस्बत हमारी ये महफिल कुरान करीम की निस्बत पर मुनाक़िद की गई. हमें चढ़ते हुए हमारा ये यकीन है, चढ़ते हुए सूरज की तरह हमारा ये यकीन है कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जिस मजहब और जिस शरीयत और जिस अंतिम संविधान कुरान करीम को मानते हैं, उससे बेहतर दुनिया में न तो कोई धर्म है
اور نہ کوئی شریعت ہے اور نہ کوئی سنویدھان، نہ کوئی کتاب ہے، مگر پھر بھی پوری دنیا تقریباً 8.5 ارب انسان اس شریعت اور اس مذہب اور اس انتم سنویدھان قرآن کریم کو اس کے اینیمی ہیں، اس کے دشمن ہیں۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا ہے، اگر ہم اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، تو اس کا غلط ارتھ اور غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی نعرہ لگا دے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو وہ گروہ وہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب قتل کرو، جہاد کرو، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 3 روز پہلے میرا ایک پروگرام گورکھپور کی دھرتی پر، وہاں پر ہم سے پوچھا کہ what is different between اللہ اکبر and دیو مہان، کیا فرق ہے؟ آپ مسلمان بات بات پہ کیوں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ اس کا ارتھ کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیں آپ لوگوں کے سامنے۔ کوئی بندہ ہوگا اس کے دماغ میں اس طرح کے اور بھی سوالات ہوں گے، تو ایک سوال اس نے پوچھا، حالانکہ سمپل مطلب اور معنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی کو اگر سنسکرت میں آپ ڈھونڈیں گے، لفظ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تو اس کا مطلب گاڈ از گریٹ۔ سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب آئے گا دیو مہان، ادھا دیو مہان وسر دیامان۔ غلط نہیں ہے ارتھ۔ سنسکرت زبان میں رب کا ایک بڑا نام ہے دیو مہان، ادھا دیو مہان، جو سب سے بڑا دیو اور پرماتما ہے، جو مہان ہے، اس کی شکتی اتھا ہے، کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں اب کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی مذہب اس سماج اور اس دنیا کے کلیان کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے رب ذوالجلال نہیں بنائے گا، نہیں بھیجے گا، نہیں پیدا کرے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری شریعت کیا ہے، ہمارا جو دھرم ہے کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آسان اور سرل کر کے سمجھانے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، ہمارے نام لیے بغیر ان کی کوئی بھی اسپیچ کامیاب نہیں ہوتی، ان کا کوئی مشن پورا نہیں ہوتا۔ ہم نفرت سے نہیں، محبت سے اور دو ٹوک لفظوں میں
ادب کے ساتھ بلا خوف و خطر اپنی بات پوری دنیا کے سامنے رکھنے کی آج ضرورت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس کو پڑھ کر جہادی، آتنکواد، تشدد پرست لوگ نکلتے۔ ان مدرسوں کے اندر غلط باتیں بتائی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جس کا ظاہری معنی آپ دیکھیں گے پڑھنے کے فوراً بعد تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ واقعتاً بہت زیادہ اتیاچار اور ظلم بتایا جا رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، لیکن جب کوئی ڈیپ میں جائے گا، اس کے آگے پیچھے ریسرچ کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب کوئی غلط نہیں۔ کچھ سالوں پہلے ایک سابق مسلم، انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے اوپر ٹپنی کی کہ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال کر پھینک دیں، اس کا غلط ارتھ ہے، غلط مطلب ہے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان میں سناتن دھرمی بھائیوں کو ٹارگیٹڈ ہے، اس میں ٹارگیٹ کیا گیا۔ حالانکہ جب ہم نے اس پر ریسرچ شروع کیا ہے، سیم وہی باتیں، وہی چیزیں جس مذہب اور جس قوم کے کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اس قوم اور اس مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ باتیں پائی جا رہی تھی، اور ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آیت لے لیتا اور کہتا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کا سب سے بڑا گرنتھ مانا جاتا، مسلمانوں کی سب سے ہولی کتاب مانی جاتی ہے قرآن کریم، اس کے اندر یہ آیت ہے، اس کا کتنا غلط مطلب ہے۔ جب اس کا ارتھ غلط ہے، دنیا کے سامنے میں وہ چیخ کر کہتے ہیں اور پھر نفرت کے بازار کو گرم کرتے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جین ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشنزم ہو، ایس سی ایس ٹی او بی سی، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہو، ان سب کے دولت کے اوپر قبضہ کرو، لوٹو اور کھا لو۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مما غنمتم، لوٹ کر۔ یہ ترجمہ پیش کرتے، حالانکہ اس کا یہ ارتھ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، ایک بادشاہ دوسرے کو قتل کرتا اور پھر میدان میں کوئی ایک ہی بادشاہ جیتتا تھا، وہاں پر جو دوسرا بادشاہ ہے جو پراجت ہو چکا ہے، جو میدان ہار چکا ہے، اس کی ساری پراپرٹی جیتنے والے بادشاہ کے ہوتے تھے۔ تو اس کا نیم، ایک قانون قرآن کریم نے بیان کیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کہ غنیمت کا وہ مال جو تم کو میدان کارزار میں حاصل ہو، ان کو تم کھا سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حصے متعین کر دیے۔ انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں، قرآن کا فرمان ہے کہ لوٹو اور کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم کبھی کبھی کہیں پر اپنے تہوار میں، جمعے کے دن یا عیدین میں، کبھی کسی مناسب موقع پر وہ دنگے فسادات کرتے ہیں اور دکان کو لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط ترجمہ، اس لیے کہ ویدوں میں ایک جگہ پر یہ کہا گیا، رُدْرُو گریبا اشریت پشاچا اب برہما دویشو جہی، کہ اگر تم اپنے میدان میں، رن بھومی میں، تمہارے سامنے میں تمہارا جو اینیمی ہے، تمہارا جو شترو ہے، اب برہما دویشو جہی، اس کی گردن کو اڑا دو اور اس کے بچے ہوئے استم وبھاجنی، اور جو بچے ہوئے سامان ہیں، جو ان ہیں، ان تمام کو لے کر آؤ
اور ستیم وبھاجنی، پوری ایمانداری کے ساتھ بانٹ کر کے کھاؤ۔ یہ منتر میں یہ بات کہی گئی۔ سیم وہ چیز جو قرآن کریم میں 1458 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہی بات تقریباً اب سے 5000 سال پہلے وید کے اندر، رگ وید کے اندر وید ویاس جی کے ہاتھوں سے جمع کیا ہوا یہ منتر اور یہ شلوک ہے، جس کے اندر ہمارے ان نفرتی بھائی کو، ہمارے ان اس دیش کے، ہمارے ان ہندو بھائی کو جن کو سمجھ میں نہیں آتا، جو الزام لگاتے ہیں کبھی کبھی قرآن پر، ان کو یہ سمجھنے کی اور اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان یا کسی سمودائے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے قرآن بالکل بھی نہیں اکساتا۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، صاف لفظوں میں۔ اور یہ بچے جو حافظ قرآن بنتے، ان کا مقصد، ان کا مشن صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ان کے لیے بشارتیں پیش کی ہے احادیث کی شکل میں موجود، کہ کل قیامت میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، اگر وہاں پر سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا کوئی شخص ہوگا تو وہ حافظ قرآن ہوگا، جن کے سینے میں قرآن کریم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، ایسے ہی تم آج قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو، اقرأ وارتقی، قرآن کریم کی تلاوت کر اور جنت کے دروازے پر، بلندی جنت پر تم ان کے درجات پر چڑھتا جا۔ یہ جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہاں پر تمہاری منزل ہوگی، وہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو، ان خوشخبری کو حاصل کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے ماں باپ کو، اس کے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو کل قیامت میں رب ذوالجلال روشن تاج پہنائے گا۔ ہمارا کوئی دوسرا اور مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم دولت مند بن جائیں، ہمیں دنیا کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمیں دنیا کی کرسی پر، نہ ہمیں کرسی اقتدار چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے۔ حافظ قرآن بنتا ہے، دنیا کے اندر ان کا مقام و مرتبہ جو ہوگا وہ کسی سی ایم کا، کسی پی ایم کا، کسی ادیوگپتی کا، کسی منسٹر کا، کسی منتری کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کل قیامت میں بڑے بڑے عہدیدار نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر انسان اپنوں کو چھوڑ کر بھاگے گا، اس لیے کہ قیامت کی گھڑی، قیامت سے پہلے کا منظر بھی اور خطرناک ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ پوری آیت کی کلیئر یہ ہے، نوٹیفیکیشن کے انداز میں سمری کے طور پر بولنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں حاملہ ہوگی، اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اس دردناک وقت کو دیکھ کر، اس ہولناک وقت کو دیکھ کر وہ بچے کو وہیں پر جن دے گی، ان کا حمل ثابت ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آن بان شان کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کوئی ادیوگپتی، وہ کوئی کروڑ پتی نہیں ہوگا، وہ صرف حافظ قرآن ہوگا جو رب ذوالجلال کے سامنے میں سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جنت کے دروازے پر، جنت کے ان زینوں کے اوپر چڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے حفاظ کے اوپر اپنی کھلی اور واضح نصرت کی۔ اٹھائیے تاریخ سرزمین انبیاء کو، 55,000 ٹن بارود گرائے گئے، آج تک پوری دنیا خاموش رہی، کوئی ان کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوئی۔ سرزمین انبیاء، یہ نام آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے گا، میں کھل کر نہیں بولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ دھارا 144 ضابطۂ اخلاق نافذ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں۔ سرزمین انبیاء کے اوپر
50-55 हज़ार टन बारूद गिराया गया। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक कम से कम 17,000 बच्चे शहीद कर दिए गए, 22,000 औरतें दफन कर दी गई और कम से कम 60,000 से कहीं ज्यादा निहत थे। मासूम लाचार इंसानों को खत्म कर दिया गया। एक तरफ आयरन डोम है, एक तरफ दुनिया के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ताकतवर आयरन डोम अपने सरहदों पर नाफिज किए हुए, यानी अगर आसमान से कोई मिसाइल दागेगा तो आयरन डोम के जरिए से उसकी हिफाजत की जा सकती, उसको आसमान में फिजा में नेस्त नाबूद किया जा सकता। आयरन डोम उस टेक्नोलॉजी का नाम, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को फेल करते हुए सरजमीन अंबिया में सिर्फ पिछले 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, अभी जस्ट राइट नाउ एंड फ्रॉम द 7th अक्टूबर इन 2023 तब से लेकर आज तक अगर जालिम के सामने सीना तान कर सर पे कफन बांधकर अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा और वो मिटा नहीं है, उस कम से कम 45 लाख आबादी वाली उस जगह में जो दुनिया का ओपन जेल कहा जाता है, गजा पट्टी की धरती पर सिर्फ 5,000 नौजवान है जो उनके जुल्मों के सामने खड़ा है। उनमें से 3,000 नौजवान वो है जो दुनिया के जदीद टेक्नोलॉजी का, उनके आलात का, उनके हथियार का मुकाबला कर रहा, और वो नौजवान सिर्फ 3,000 वो है जिनके सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज कुरान है। कुरान के ऊपर आज खुली हुई नुसरत अगर आपको देखनी है तो आप उनकी तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा कि भाई कुरान करीम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नुसरत होती। जो चीजें गलत समझाई जाती है हमें उनको वाज़ेह करने की जरूरत है। हमारी शरीयत को के खिलाफ लोग गलत प्रपोजल लेकर आते हैं कि नहीं, इस्लाम तो बहुत पुराना मजहब हो गया, इसलिए व्हाट इज नीड इन राइट नाउ द रिसेंटली द मॉडर्न स्टेटस एनवायरनमेंट इज गोइंग अराउंड अस, हमारे बीच में चल रहा है। लोग कहते हैं कि इस्लाम इज अ ओल्डेस्ट रिलीजन, 1400-1500 साल पुराना मजहब है, अब थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। इसीलिए इस कुरान के पढ़ने वालों को दुनिया के अंदर और कुरान पढ़ना पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। मकतब मदरसा जहां जहां पे मकातिब और मदारिस चल रहे हैं उन पर ताले डाल दें और ये बस मॉडर्नाइज हो जाएं, हाफिज कुरान बनाना बंद कर दें, आलिम दीन कुरान करीम को समझना समझाना बंद कर दें। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम सीखता और दूसरों को सिखाता। और कयामत तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को आज के लिए नहीं, कुरान में अगर आपको मॉडर्न देखना है कुछ, अगर आपको कुरान में नई चीजें देखनी है तो कुरान में वो भी है। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है वयखलुकु मा ला तअलमून, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है या करेगा, अल्लाह पैदा करता है उन तमाम चीजों को पैदा करेगा मा ला तअलमून, जिनको तुम नहीं जानते। क्या ये दौर जदीद में जो भी नई चीजें वजूद में आती, क्या कुरान करीम में इसका इशारा नहीं है? और इस कुरान करीम को पढ़कर दुनिया के अंदर आज जो बड़े बड़े अल्केमिस्ट बने, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले थे, अल्केमिस्ट, केमिस्ट्रियन जिसको कहा जाता, कोचिंग सेंटर में हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते। जाबिर इब्न हय्यान दुनिया का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट, डेली सुबह बैठकर 5 पारे की तिलावत करने वाला जाबिर इब्न हय्यान। दो तीन डॉक्टर का नाम बता रहा जो हाफिज कुरान थे, लेकिन दुनिया में डॉक्टर का इमाम माना गया। 1923 में कॉन्फ्रेंस होती है, कहां? लंदन के अंदर,
اس لندن میں ایک ڈاکٹر کا نام اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور اپنا پرسکار اور اپنا ریوارڈ لے کر کے جائیں. اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا رازی. اس ڈاکٹر کا کمال کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا کمال یہ ہے کہ اس نے چیچک جیسی مہلک بیماری کا انہوں نے اینٹیڈوٹ نکالا. پتھری پیٹ میں ہو جائے، سٹون ہو جائے، گول بلیڈر میں ہو جائے، نس میں ہو جائے، تو اس کی سرجری کیسے کی جاتی ہے، یہ اسی ڈاکٹر کی کھوج اور اس کی تحقیق ابو بکر محمد بن زکریا رازی کی. 1923 میں لندن میں کانفرنس کر کے اعلان کر کے بولا جاتا ہے کہ بلاؤ ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹروں کا امام یہ صرف پوری دنیا کے ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ایک آدمی کے حصے میں آتا ہے، اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا رازی. کون تھے؟ قرآن کریم پڑھنا جانتے، قرآن کریم کے اوپر ریسرچ تھا. ایک حافظ قرآن 11 سال کی عمر میں حافظ بن گئے، لیکن ایسی کتاب لکھی انہوں نے کہ آج یہ انگریز جنہیں ہم ترم خان سمجھتے، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے اندر کامیابی کے مراتب اور کامیابی کے منازل انہوں نے طے کر لیے، ہم سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے ابھی برمودا تیکون کا معاملہ حل ہوا ہی نہیں ہے ان لوگوں سے. برمودا تیکون جس کی زمین سمندر کے نیچے دجال بیٹھا ہوا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا 300 جہاز، طیارے، سمندر کی کشتیاں، بڑے بڑے سمندر میں بڑے بڑے پانی کے جہاز اور آسمان میں اڑنے والے بڑے بڑے جہاز 300 کی تعداد میں ایسے لاپتہ ہو گئے کہ آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. برمودا ٹرینگل جن کو کہا جاتا ہے، فلوریڈا سے پورب طرف ہے، 2 جگہ پر ہے، ایک جاپان میں ہے اور ایک امریکہ میں. آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا. بس صرف انگریز اتنا کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم سے 500 سال زیادہ ایڈوانس میں ہے، ہم پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے. جہاں تک علماء کرام کی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس برمودا تیکون کے نیچے سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے کوئی دنیا ہے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے شیطانی طاقت کے ساتھ میں دجال، اور وہ چند سیکنڈوں میں ان جہازوں کو کیپچر کرتا ہے اور وہ جہاز غائب ہو جاتے، سمندر کی کشتیاں غائب ہو جاتی ہے اور وہ ایمرجنسی میسج بھی نہیں بھیج پاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاز پھر واپس اسی جگہ پر پہنچا دیا جاتا اور وہ لوگ غائب ہو جاتے جو اس میں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاز غائب ہے اور مسافروں کو اٹھا کر ساحل پر پہنچا دیا جاتا. آج تک تو یہ معاملہ حل نہیں کر پائے، اس کو سلجھا نہیں پائے. برمودا تیکون اینڈ ڈیول سی کی تحقیق کیا ہے؟ بس صرف چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کے سامنے لا کر رکھتے، نکمے ہو گئے نا یہ. آئرن ڈوم بنانے والے، جدت پسندی کی یہ دنیا مرنے لگی کہ نہیں، یہ قرآن کریم پرانی کتاب ہے. شیخ حسین ابن علی سینا 11 سال کا یہ بچہ حافظ بنتا، ایک میڈیکل کالج میں جاتا، پڑھتا ہے، تحقیق کرتا، ایک کتاب لکھتا ہے ڈاکٹریٹ کے اوپر. آج بھی اس کتاب کا غلام انگریز ہے. اس کتاب کا نام القانون ہے. 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں، یعنی ڈاکٹریٹ کے اوپر ہے. جب تک کوئی ڈاکٹر MBBS MD اس وقت ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی ہے جب تک اس کتاب کو نہ پڑھ لے. اس کتاب کا نام القانون، اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بہت بڑا پروفیسر، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں، بلکہ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بننے والا شیخ حسین ابن علی سینا، جنہوں نے 11 سال کی عمر میں اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا تھا. میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے بشکتا کہ قرآن پڑھنے والے کوئی نکمے نہیں ہوتے، حافظ قرآن کوئی لاچار بے بس نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو بتائیے کہ اس دنیا کے اوپر تم آپریشن کرتے ہو
ऑपरेशन में जो सीजर और ब्लेड का इस्तेमाल करते हो वो किस अब्बा के घर से लेकर आए? वो अबुल कासिम ज़हरावी की इजाद है, जो मदरसे का तालिब इल्म था, जो एक मकतब का प्रोडक्ट था। दुनिया को उन्होंने बताया। इसीलिए हमारे कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को कोई हकारत की निगाह से ना देखे। वो तो एक तारीख थी 1842 के अंदर, रास्ता चेंज कर दिया गया। हम सिर्फ तहकीक करते हैं, हम सिर्फ अपने रज़ा इलाही के लिए तहकीक करते हैं, मेहनत और मशक्कत करते हैं। वरना पहले जमाने में ऐसा होता था, जहां मकतब में एक छत के नीचे हाफिज़ कुरान बनता तो वहीं पर एक बड़ा साइंसदान भी बनकर निकलता था। कुरान करीम के एक एक आयत के बहुत सारे मसाइल बयान करने वाले मुफ्तियान किराम, जस्टिस ऑफ इस्लाम निकलते तो वहीं पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी निकलते थे। उस कुरान करीम से जो दुनिया को पैगाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो चीजें जो 200-300 साल बाद में पैदा होने वाली है, उसके नकात को पेश करने वाले हमारे उलमा ही पैदा हो गए। और फिर हर जमाने में हमारे उलमा किराम ने सीना तान कर दुनिया की रहनुमाई की है, अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दुनिया को रब्बुल जलाल क्या है, अल्लाह ने इस दुनिया की हकीकत क्या रखी है, ये हकीकत लोगों के सामने पेश करने की पूरी और भरपूर कोशिश की है हमारे उलमा किराम ने। बस हमें ये कहने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बेहतर और मुनज़्ज़म संविधान कुरान करीम की शक्ल में हमारे बीच में दी है, इससे बेहतर कुरान नहीं, इससे बेहतर सिस्टम नहीं, इससे बेहतर कानून नहीं, इससे बेहतर अंतिम संविधान नहीं है। आज दुनिया के कवानीन बदलते रहते, एमपी और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग होती, पार्लियामेंट में पास होता, राज्यसभा में पास होता, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो तो कोई भी कानून बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता। लेकिन हमारा ये कुरान है, दुनिया के बातिल ताकतों अगर पूरी मुफ्तियाने किराम भी मिलकर इस कुरान करीम का एक नुक्ता एक जबर से ज़ेर में बदलना चाहे, they can't do it, वो नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला जो कभी बदलता नहीं। और दुनिया के किस मसले का हल निकालना चाहते हो, कुरान करीम के तरफ रुजू करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मसाइल को कुरान और हदीस की सूरत में दुनिया के सामने 1458 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पेश फरमा दिया। लेकिन शर्त यह है कि उस नीयत से देखने की जरूरत है हमारे कुरान करीम को। एक जगह पर शायद झारखंड में रांची की बात है, वहां पर एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मौलाना आप तो दावे कर रहे हैं कि आपके कुरान करीम में तमाम दुनिया के मसाइल का हल है, हमारा मजहब सनातन धर्म है और हमारा अकीदा आस्था है कि हम अंतिम महर्षि का इंतजार कर रहे हैं, आपके कुरान करीम के अंदर इस मसले का हल है। हमने कहा बिल्कुल है, हमारे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लिखते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से आयत नाजिल फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1491 साल पहले 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पीर के दिन सुबह तकरीबन 4 बजे, सुबह 4:20 पर हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक, अरब टाइम के मुताबिक 6:50 पर ही वॉज बॉर्न इन मक्का सिटी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हो गए इस तारीख को। और हमारा अकीदा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। कुरान करीम फरमाता है कुरान मुसद्दक कलाम। उन्होंने कहा कि ये तो आपका कुरान कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, अंतिम महर्षि है, हमारी किताब में तो नहीं। हमने कहा कि सेम पैगाम आपकी किताब के अंदर मौजूद है, आप पढ़िए तो सही। वेद व्यास जी ने अब से 4,000-4,500 साल पहले जो उपनिषद लिखा है, उस उपनिषद के अंदर में अल्लाह के नबी के अंतिम महर्षि आखिरी नबी होने की
دلیل پیش کی اور یوں کہا ہے اسم اللام اللے مترا ورونا دیبیانی دھتا اللے ورونو متر ستیجس کامیا ہوتار مندرو مہا سرندرو اللہ جیستے سرشتم پنم برہمانم اللہ رسول محمد رکا برس اللہ علامہ رکا برس اللہ علامہ کہ اللہ نے محمد کو مقرب رسول بنایا. جو بات قرآن میں ہے سیم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رسول محمد رکا برس اللہ رسول محمد مقرب رکا برس سنسکرت میں اللہ رسول محمد رکا برس اللہ رسول محمد رکا برس احمد دی پرشٹی میں کامرتس جگرم محمد سوریہ واجانی احمد بھی بدل دیا گیا. اصل نام ہے احمد. محمد رسول اللہ کا ایک نام احمد بھی ہے. احمد دی پرشٹی میگا مرتس جگرم محمد سوریہ واجانی. تو یہ دیکھیے کہ احمد آئے گا. احمد نامی ایک شخص ہوگا جو انتم مہارشی ہوگا. اس کے پاس ایسی روشنی ہوگی کہ اس روشنی کو لے کر جب وہ بیچ میں جائے گا لوگوں کے بیچ میں علاقے میں تو پورا علاقہ روشن ہو جائے گا. اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وحدانیت کا پیغام ہے, وحدانیت کی تبلیغ ہے. اور پوری دنیا جانتی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ علیہ السلام برپا ہوئے پیدا ہوئے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی. دنیا کی ایسی کون سی برائی نہیں تھی جو اس وقت نہ پائی جاتی. آج سے کہیں زیادہ برائیاں اس وقت پائی جاتی تھی. سب سے بڑی بیماری سب سے بڑی خرابی عقیدے کی خرابی تھی. ایک رب کے علاوہ کئی خداؤں کو پوجتے تھے, کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے. بت پرستی عام تھی. آپ علیہ السلام نے 360 بتوں کو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں وہاں سے آپ علیہ السلام نے نکلوایا تھا. اور اسی وحدانیت کو لے کر جناب محمد رسول اللہ 13 سال تک مکہ المکرمہ میں اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ سستا کر دیا تھا. صحابہ کرام 13 سال تک ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے. نماز پڑھنے پر ان کو مارا جاتا, اذان دینے پر ان کو پیٹا جاتا, اللہ کے نبی کا نام لینے پر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی. اسی لیے اگر آج اس دنیا میں آج یہ شرابی اور جواری, یہ شرابی کبابی فاسق و فجار, یہ جہنمی, یہ ناستق اگر آج آپ کی نماز پر اذان پر مسجد مدرسے پر اگر آپ کو پریشان کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے مسلمان اور رب ذوالجلال کی وحدانیت پر ایمان اور آستھا اور اللہ کے نبی کی مکی زندگی کو دیکھ کر صبر کرنا. 13 سال تک وہ ظلم و زیادتی برداشت کی ہے صحابہ کرام نے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا. آپ ان کی سنت سمجھ کر آج برداشت کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ظالم جو پوری دنیا کے اندر ٹارگیٹ کر رہے ہیں اسلام کو, قرآن کو, شریعت کو, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہم صرف رب سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہماری زمین کو ایسے ظالموں سے پاک و صاف کر دے, ہمارے اس پوری دنیا کے اس پوتر دھرتی کو کہ جن لوگوں کے ظلم سے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور آپ نے جال حق و زہق الباطل جب یہ آیت نازل ہوئی ہاتھ میں ڈنڈی لے کر جناب محمد رسول اللہ بتوں کو گراتے جا رہے تھے, یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے. کہاں؟ جزیرۃ العرب میں. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ, آج یہ قوم کیوں تباہ, آج یہ قوم کیوں پیٹی جا رہی, آج اس قوم کی ٹوپیاں کیوں اتاری جا رہی؟ ہم حق پر ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ ہمارے مدرسے قانونی طور پر ہے. اس لیے کہ آرٹیکل نمبر 30 کے اندر کہا گیا ہے all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice.
کوئی بھی انسان مدرسہ چلا سکتا، مائنورٹی کے لوگ مدرسہ چلا سکتا، مکتب چلا سکتا، شورا کی کمیٹی بنا سکتا، عاملہ کی کمیٹی بنا سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے مدارس ٹارگیٹ کیے جاتے، ہمارے مدرسوں کی طرف شک کی نگاہیں اٹھائی جاتی۔ کیوں ہماری شریعت کو لوگ بدنام کرتے؟ ماڈرن زمانے کو کیوں پسند کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب جہاں قرآن اترا ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خون بہا کر وحدانیت کی تبلیغ کی تھی، آج اسی پوتر دھرتی پر دوبارہ بت پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ جزیرۃ العرب میں 27 ایکڑ زمین میں بت خانہ بنایا گیا ہے۔ 770 کروڑ روپے خرچ کر کے بت خانہ بنایا گیا ہے، مدرسہ نہیں، بت پرستی، بت خانہ۔ بتائیے جزیرۃ العرب جہاں قرآن اترا، جہاں صحابہ کرام کے قدم پڑے، جہاں پر صحابہ کرام کی آوازیں چاروں طرف پہنچی ہوئی ہے، وہاں پر اس پوتر دھرتی کے اوپر سن 2018 میں یونائٹڈ عرب امارات کی بات کر رہا، جزیرۃ العرب میں آتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت اللہ نے جزیرۃ العرب کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ دولت جزیرۃ العرب میں۔ جزیرۃ العرب جن کو گلف کنٹری بولتے ہیں ہم لوگ، عمان، بحرین، قطر، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، جزیرۃ العرب 10 ملک میں یہ جزیرہ بٹا ہوا، 10 کنٹری میں۔ سب سے زیادہ دولت یونائٹڈ عرب امارات میں، جہاں پر برج خلیفہ ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے برج خلیفہ بناتے۔ 27 ایکڑ زمین، یعنی آپ کے اتر پردیش میں اگر اس زمین کو اگر آپ چینج کریں گے 1,10,000 اسکوائر فٹ علاقے میں، کہاں؟ ابو دھابی شہر کے بیچوں بیچ میں ایک بت خانہ بنایا گیا ہے، اور بھارت کو گفٹ کیا گیا ہے کہ یہ لیجئے، آپ یہاں آئیے، پدھاریے۔ جو چیز 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جس برائی کو محمد رسول اللہ نے پوری دنیا سے خاتمہ کیا تھا، دوبارہ آئیے بنیاد رکھیں۔ دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے جزیرۃ العرب میں، امریکہ بھی لاچار ہے، اسرائیل بھی لاچار، چین و جاپان بھی لاچار، ان کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی دولت اللہ نے جزیرۃ العرب میں رکھی۔ سونا کہاں سے پیدا ہے؟ چاندی کہاں سے نکلتی؟ پیٹرول کہاں سے؟ ڈیزل کہاں سے؟ ڈیزل، مٹی کا تیل، CNG گیس، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلتی؟ جزیرۃ العرب سے نکلتی۔ اللہ نے ایسی دولت دی، لیکن عیش پرست ہو گئے، نئی محبت ہے انہیں جناب محمد رسول اللہ کی جیونی سے۔ جنگ بدر کے میدان کو اسپورٹ فیلڈ میں بدل دیا گیا۔ آج مسلمانوں کے عمل بد کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ 1300 مدرسے، دھارمک مدرسے آسام کے اندر زد میں آئے۔ بہرکیف ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے لیے شرط پتہ ہے کہ اللہ کی مدد جب ہی آتی ہے جب ایمان کے ساتھ یقین کامل ہو۔ There is two condition، ایمان اور یقین۔ صحابہ کرام کی مدد ہوتی تھی، لیکن ان کا یقین، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، شہید ہو، تب اللہ کے نبی سے فرماتے تھے اتنا آسان نہیں ہے۔ آج تو بہت آسان ہے، ہم لوگ رواجی مسلم بن کر رہ گئے، رسم و رواج بس چل گیا، بچہ پیدا ہوا، نام عبد الرحمن رکھ دیا، کوئی تکلیف نہیں۔ پرستھتی میں حالات سے جوجھ کر اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو تبھی اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت ہوتی۔ بتائیں مجھے دنیا کے اندر میں کوئی انسان، کوئی ودوان کی اسلام سے بہتر کوئی دھرم ہے؟
ہم یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے سارے دھرم کی تعریف ان کے ماننے والے گرو نے کی، اور ہمارے مذہب اسلام کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو اللہ نے کی ہے، اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام سے بہتر کوئی دھرم نہیں. اور اسی اسلام کی پرموشن کے لیے، ریپلیسمنٹ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا. اسلام کوئی 1400-1500 سال پہلے والا دھرم نہیں ہے، بلکہ 9,500 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو جس مذہب کو لے کر آئے، جس دین، جس عقیدے کو لے کر آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آگے بڑھایا. اور محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اسی قرآن جس شکل و صورت کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا، اسی شکل و صورت کے انداز میں آج یہ قرآن کریم ہمارے مدارس کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے سینوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے. میرے مسلمانوں، میرے دینی بھائیوں، بس ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا. آج کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، جب دنیا کا سب سے بہتر اس دھرم کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان اللہ نے طے کیا ہے، ہوا سماکم المسلمین. کسی جماعت یا کسی نبی اور رسول نے آپ کا نام طے نہیں کیا، آپ کا نام مسلمان اللہ نے رکھا. ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان اللہ تبارک و تعالی رکھتا. جب اتنا بہترین مذہب، اتنی بہترین شریعت اور اتنے مہان ویکتی انتم مہرشی، جن پر آستہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا بھی ہے کہ انتم مہرشی آئیں گے، ہم ان کے دامن کو پکڑیں گے تو ہم کو وہ کامیاب کر دے گا، ہم کو وہ جنت میں لے کر جائے گا. اس طرح یس پرواہی جو ودو من تو دیور دش ور شمار تش دیو جھیڑتے دیو اشمانا اپس پروش. ان کا عقیدہ ہے، وہ سپنے میں ہیں، وہ سپنا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو عقیدہ آستھا ہے کہ اللہ کے نبی 1490 سال پہلے پیدا ہو چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیغام بھی بھیج چکا ہے قرآن کریم کی صورت میں. پھر کیا وجہ ہے ہم ناکام کیوں ہیں؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم جن قوموں کو گالیاں دیتے ہیں گھٹنے ٹیک کر، آج وہ قوم دنیا کی طاقتور قوم بنی ہوئی. اخیر کے اندر میں چونکہ دعا کا وقت ہو چلا ہے، اخیر میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جو بھی آدمی قرآن پر، ان کے احکامات پر، اللہ کے نبی کی جیونی کو، اس کو اگر اپنا رول ماڈل بنا لے گا، وہ انسان 100% دنیا میں کامیاب ہوگا. ابھی ہم نے آپ کا نام، آپ کے سامنے ہم نے نام لیا کس کا؟ جوڈائزم، یہودی اسرائیل، دنیا کی دوسری نہیں بلکہ یوں کہ دنیا کی سب سے بڑی چال باز اور فراڈ میں سب سے زیادہ اول نمبر پہ اسرائیل، یہودی لوگ بستے ہیں. اور یہودی یہ بڑی قوم ہے جس نے سب سے زیادہ غلامی کی. 2000 سال تک غلامی کسی نے نہیں کی، لیکن اس قوم نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا، بندر بھی بنائے گا. وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اسی میں سے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب تو غلامی ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، ان کے پوروج نے، ان کے بڑے بڑے تھنکر نے، انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، ہماری دشمنی محمد رسول اللہ سے صرف یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ہم لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور محمد رسول اللہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. بہرکیف انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اٹھا. انہوں نے کہا کہ قرآن کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو پہلا میسج فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ، آسمان سے جو زمین کے اوپر جو سب سے پہلا پیغام آیا وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے. انگریزوں نے، یہودیوں نے دیکھا کہ اقرأ کا مطلب پڑھنا ہے،
اس سے یہ صاف پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پڑھنے کا آرڈر دیا ہے تو سماج میں اگر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو تعلیم سے لائی جا سکتی. انہوں نے یہ اس کا نتیجہ نکالا, یہ ریزلٹ نکالا. یہی وجہ ہے کہ یہودی آج پوری دنیا میں سب سے اول نمبر پر آتے ہیں تعلیم میں. لفظ اقرا پر عمل کیا اور ہم مسلم قوم نے اقرا پر عمل نہیں کیا. ہم مسلم قوم نے پوری دنیا میں تقریباً مسلم قوم 150 کروڑ ہے اور یہودی صرف 1.5 ارب ہے. لیکن یہودیوں کے پاس جو تعلیمی ادارے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, بڑے بڑی دنیاوی چیزیں, دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ان کے پاس انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے. لیکن ہم مسلمانوں نے, ہمارے 150 کروڑ مسلمانوں نے, جزیرت العرب کے مسلمانوں نے ایک بھی ڈھنگ کا مدرسہ نہیں بنایا, ایک بھی کوچنگ سینٹر وجود میں نہیں لائے, ایک بھی انجینئر بنانے کے لیے, ایک بھی عالم دین بنانے کے لیے کوئی معیاری تعلیمی ادارے نہیں بنائے. انہوں نے پیسے خرچ کیے تو صرف برج خلیفہ بنانے پر اور یہودیوں نے پیسے خرچ کیے یونیورسٹی بنانے پر. یہی وجہ ہے کہ تعلیم میں نمبر 1 پر اگر کوئی قوم آتی ہے دنیا کے اندر تو اس قوم کا نام جوڈائزم ہے, یہودی. انہوں نے لفظ اقرا پر عمل کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رول ماڈل ہے, قیامت تک ان کی ماتھے پر ذلت و مسکنت کی مہر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. انہوں نے صرف لفظ اقرا پر عمل کیا. مسلمانوں, آپ تعلیم کے میدان میں کمر باندھ کر نکل جاؤ, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا آپ کے غلام ہوگی. اس لیے کہ اسپین کے اندر جس وقت 70,000 کتابیں ہمارے کتب خانے میں تھے, اس وقت لندن کے اندر کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد بھی نہیں ڈالی گئی تھی. 1300-1400 عیسوی میں ان یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی. لیکن ان سے 700 سال پہلے ہی ہماری دنیا کے اندر میں تعلیم کے نام پر ہمارا نام چلتا تھا تعلیمی میدان میں. جب سے ہم نے تعلیم کو پیچھے چھوڑا ہے پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. دوسری چیز پیش کرتا, ان یہودیوں نے تعلیم کو اپنایا ہے تو یہودی آج نمبر 1 پہ ہے تعلیم کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے. دوسری چیز انہوں نے ہم سے کیا لی, دوسری چیز انہوں نے ہم سے تجارت کو چھینا. آج مسلمان تجارت نہیں کرتا. دنیا میں تجارت کے معاملے میں سب سے بڑا فیلڈ کس کا, یہودیوں کا ہے. 780 پروڈکٹ ہیں یہودیوں کے, 780. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان میں سے ٹیوب لائٹ ہے, کیمرہ ہے, ان میں ہمارے پاس موبائل ہے. ہم میں سے بہت سے نوجوان ابھی تھمس اپ پیتے ہیں, کوکا کولا پیتے ہیں, میرنڈا پیتے ہیں, 7 اپ پیتے ہیں, اسپرائٹ پیتے ہیں. ڈرنک میں, کولڈ ڈرنک میں, all things are made by Judaism. پکسا, برگر, ٹوتھ پیسٹ, کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ میں سے کولگیٹ, برش, اورل بی میڈ ان یہودی. صابن استعمال کرتے ہیں لائف بوائے, میڈ ان یہودی. آپ ڈیٹول یوز کرتے ہیں, میڈ ان یہودی. لکس صابن یوز کرتے ہیں, میڈ ان یہودی. ڈب استعمال کرتے ہیں, میڈ ان یہودی. ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو یوز کرتے, ڈب شیمپو یوز کرتے, پینٹین یوز کرتے, میڈ ان یہودی. بالوں کو کلر کرنے کے لیے ہمارے نوجوان وہ کانیر کلر, لوریل کلر یوز کرتے, میڈ ان یہودی. یہ ساری چیزیں. آپ برانڈیڈ چپل, موچی, ریڈ چیف اور پینٹ میں مفتی, کیا کیا ہے وہ انگلینڈ, پتہ نہیں عجیب طرح طرح کے برانڈ ہیں. یہ ساری چیزیں میڈ ان یہودی ہے. یعنی اگر آپ انگلیوں میں گنیں گے تو 320 پروڈکٹ بھارت کے اندر آتا ہے اسرائیل کا, یہودیوں کا. ڈائپر, بچے, چھوٹے بچے, اور ان کے لیے جو دودھ پاؤڈر ہے, نائٹ پرو وغیرہ وغیرہ, یہ سب میڈ ان یہودی. یعنی تجارت کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں, اپنے پنجے میں کسی نے اگر جکڑ کر رکھا ہے تو وہ صرف ایک ہی کمیونٹی ہے, ایک ہی قوم ہے, وہ ہے یہودی. 780 پروڈکٹ مانے رکھتا ہے, بتائیے.
ہم موبائل یوز کرتے ہیں، آئی فون میڈ ان یہودی، سیمسنگ میڈ ان یہودی، نوکیا میڈ ان یہودی، موٹرولا میڈ ان یہودی، یہ سب یوز کرتے ہیں۔ اب بتاؤ 2000 سال تک غلامی کی تھی، لیکن دوبارہ انہوں نے کہا کہ ویلکم بیک، ہم دوبارہ اس دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ 1945 تک ان کے پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا، لیکن جب 1945 میں ایک جگہ دی گئی، تحفے میں لے لو، کہاں؟ اسرائیل میں، وہی چھوٹی سی جگہ بیت المقدس کی آس پاس میں، یروشلم کے اندر قبضہ کرتے 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 1980 آتے آتے انہوں نے اپنی ایک مکمل طاقت بنا لی، اور پوری دنیا کی ساری جو اور بڑی طاقت ہے وہ بھی اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ آج وہ سیکنڈ سپر پاور مانا جاتا ہے۔ کون سا طریقہ تھا؟ تجارت یہودی نے شروع کی، کامیاب وہ ہوئے، لیکن طریقہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ کا کیا کام تھا؟ تجارت کا کام تھا کہ نہیں تھا؟ نوجوانوں، آپ کے پاس 50,000 روپے ہوتا ہے، آپ چلے جاتے ہو ویوو اور سیمسنگ کی دکان پر، اور جس کا کیمرہ اچھا ہو موبائل خرید کر لاتے ہو۔ یہودی بچے سے پوچھو کہ جب تمہارے پاس 1 لاکھ روپے آتے تو کیا کرتے ہو؟ تو وہ اس کو 1 سے 15 کیسے بنائے اس کے اوپر بیٹھ کر رنیتی کرتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہو تو بیٹھ کر IPL دیکھے گا، اور 50 روپے مائی 11 سرکل ایپ پر لگائے گا، ایک دن میں 1500 روپے ناجائز خرچ کرے گا۔ اگر 1500 روپے آپ مدرسے میں رسید کٹوا لو تو اس مدرسے میں جو بیٹھ کر ہمارے علماء پسینہ بہاتے ہیں، کم سے کم ان کو اس پریشانی سے نجات مل جائے اور آپ کی مدد ہو جائے۔ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کے عالم میں سارے انسان مبتلا ہوں گے تو اس وقت آپ کو یہ 1500 روپے کام آئے گا۔ اس چیز کے اوپر ہم لوگ کچھ نہیں، کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ بتاؤ ذرا، IPL اور PPL اور 20 ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ دیکھنے والے امریکہ کی کوئی ٹیم ہے؟ جاپان کی کوئی ٹیم ہے؟ چائنا کی کوئی ٹیم ہے؟ اسرائیل کی کوئی ٹیم ہے؟ جرمنی کی کوئی ٹیم ہے؟ ذرا جرمنی اور برطانیہ کی کوئی ٹیم ہے؟ ذرا بتاؤ، نہیں ہے ان کی کوئی ٹیم۔ کیوں؟ یہ آپ کو نچانا چاہتے۔ آج چلے جائیے آپ، اگر ابو دھابی کے، اگر جاپان کے اندر کوئی میچ ہو، امریکہ کے اندر کوئی میچ ہو، تو وہاں اسٹیڈیم خالی پڑا رہتا ہے، ایک بھی دیکھنے والا نہیں، کیونکہ ان کے پاس فالتو ٹائم کے لیے وقت ضائع، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس، وہ سوچتے نہیں اس بارے میں۔ یہاں تو ہمارے اسٹیڈیم بھرے ہوئے رہتے پورے بھارت کے اندر، ہمارے نوجوان بیٹھ جائیں گے جیو سنیما لے کر، 50 روپے کی اسکالر اس میں پریمیم خرید کر کے دیکھنے لگ جاتے۔ 4 گھنٹہ آپ کا ضائع ہوتا ہے، بلکہ 5 سے 6 گھنٹے آپ کے برباد ہوتے ہیں۔ وہ الوقت اسمن من الذهب، کیا آپ کا یہ وقت سب سے زیادہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ آپ نماز چھوڑ کر ٹی وی کے اندر بیٹھ جاتے ہو، نماز چھوڑ کر موبائلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہو، اور جو قوم راتوں کو بھی سوئے تو سپنے کے اندر وہ آوشکار کرتا ہے، وہ قوم بھلی ہی دنیا کے اندر اللہ نے ان کو کہا ہو، لیکن مفتی سعید صاحب فرماتے تھے، ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے اوپر ظاہراً کوئی کافر مشرک یہودی بھی قرآن کے حکم پر ظاہراً عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور، اس کو دنیا میں اس کا اچھا رزلٹ دے گا۔ محنت کرتے ہیں یہ یہودی۔ آج ہماری جو باتیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان 2 باتوں میں، 3 باتوں میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ایک تجارت جو اسلام کا حصہ ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے ہیں، کندھے پر کپڑے کی گٹھی اٹھا کر بازار میں جاتے ہیں، پیٹھ میں جاتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیوی بال بچے کو کہاں سے ان کی پرورش کروں گا، میرے گھر کے اندر میں میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میری بیوی۔ انہوں نے کہا آپ خلیفہ بن گئے، آپ وظیفہ مقرر کر لیجئے۔ تب وظیفہ مقرر کروایا گیا۔ عمر فاروق بڑے تاجر
تاجر تھے, امام ابو حنیفہ کا ایکسپورٹ کا کام تھا, حضرت عثمان بڑے تاجروں میں نام آتا ہے, حضرت علی تاجر تھے, حضرت عمر فاروق تاجر تھے. اللہ کے نبی کی زندگی ہی 15 سال سے لے کر 40 سال تک, بلکہ آپ کو الصادق الامین ہم لوگ بولتے ہیں, لیکن الصادق الامین تجارت کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا ہے. سعید بن قیس المخزومی نے آپ کو یہ خطاب دیا تھا کہ تجارت کے میدان میں سب سے زیادہ امانت داری اور صداقت سے کام اللہ کے نبی لیتے تھے. تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ صادق الامین اگر کسی کو دیکھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ کو جا کر کے دیکھ لو. میرے بھائی, ہمارے نوجوان تجارت کی دنیا میں زیرو ہے. آپ اگر شریعت سے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں عمل کرو گے تو اللہ ظالموں کو مسلط کر لیتا, ان سے اپنا کام لیتا. دو باتیں ہو گئی, ایک تعلیم اور ایک تجارت. تیسری کیا چیز ہے جو ان یہودیوں نے ہماری سے لی ہے, چرائی ہے, وہ لی ہے یونیٹی, اتحاد. صرف 1.5 کروڑ یہودی ہیں پوری دنیا میں, 1.5 کروڑ. اسرائیل جو آج ظالم بنا بیٹھا ہے, وہاں صرف 45 لاکھ یہودی ہے, جوڈائزم. انہوں نے لفظ اقرا پر عمل کیا, دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو گئے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارا رول ماڈل ہے, بالکل نہیں, صرف اقرا پر عمل کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اس پر عمل کرتے تو یہ اتنے ظالم نہیں ہوتے کم وقت, لیکن پتھر دل انسان ہے اس زمین پر. دوسری کیا چیز, تجارت. انہوں نے کاروبار, بزنس کرنا چاہیے, ہمارے علماء کو بھی کرنا چاہیے. آپ امام ہیں, آپ مدرسے کے مدرس ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن آپ کو سائٹ سے وقت نکال کر اگر فرصت ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کاروبار کیجئے. اگر کوئی عالم دین پڑھتے ہوئے, امامت کرتے ہوئے, مؤذنی کرتے ہوئے, اگر مدرسے میں پڑھاتے ہوئے تجارت کرتا ہے تو ہمارے قوم کے لوگ بھی نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. ارے یہ مولانا صاحب کو کیا ضرورت ہے مدرسہ چھوڑ کر کے کاروبار میں لگ گئے. میں ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں, ہمارے اسکول چلتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ جہاں تک ہے میں کاروبار بھی کرتا ہوں اور کچھ میں سیاسی فیلڈ میں بھی. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ واٹ از نیڈ ٹو کم دا مولانا ان دا سیاسی فیلڈ, کیا ضرورت ہے مولانا لوگوں کو سیاست میں آنے کے لیے. ہم نے کہا سیاست کا مطلب خدمت خلق ہے, اور خدمت خلق سب سے بہتر عالم دین سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا اس قوم کو. اگر پاور طاقت اس کے ہاتھ میں آتی ہے, ایک عالم دین کے ہاتھ میں, کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا, گھوٹالا تو نہیں کرے. اور سب سے زیادہ یہی 2-3 برائی پاور ہاتھ میں آتے, کرپشن, گھوٹالا, سب شروع کر دیتے ہیں. اور ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگائے گا, کبھی کرپشن اور گھوٹالا نہیں کر سکتا. پورے ایمانداری سے جب 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, آپ کی نماز کو پورے گاؤں والوں کی نماز کو لے کر ایک امام اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, وہ اتنا امان, اتنے امین اور اتنے امانت دار ہوتا ہے کہ ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرتا ہے. جیسے آپ کی نماز ہوتی, ہم امام کے پیچھے نماز پر کھڑے ہوتے, ذمہ داری پوری امام کی ہوتی, وہ ہماری نماز کو رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے 5 وقت لے کر. اور کبھی کبھی ہم لوگ حقارت کی بھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نہیں, ہمارے سر کے تاج ہمارے ائمہ کرام, ہمارے سر کے تاج ہمارے مدرسین حضرات, یا آپ کے دربار میں کبھی رسید لے کر پہنچے تو ان کو وہ سمان دیجئے جو ایک VIP کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہو. آپ کا احسان ہے کہ آپ آئے, میرے پاس 5000 کی زکوٰۃ فرض ہے, یہ لیجئے. آپ نے آ کر کے ہلکا کر دیا. العلم والعلماء میں حضرت حکیم الامت نے لکھا کہ چندہ, زکوٰۃ, صدقات لوگوں کو آ کر مدرسے میں دینا چاہیے. خود سے ان کی ذمہ داری, چونکہ آپ پر فرض ہے تو آپ ادا کرو, نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. لیکن پھر بھی ہمارے علماء کا احسان ہے عوام پر کہ وہ آپ کے گھر جا کر کے کہتی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر ذرا یہ رسید بنتی ہے, 1000 روپے کے زکوٰۃ سے مدرسے میں دے دیجئے. تو یہ علماء کا احسان ہے قوم کے اوپر. اور سن لیجئے, اگر یہ مدارس مکاتب بند ہو گئے تو آنے والے 20 سال کے بعد جو نسل پیدا ہوگی وہ مرتد ہوگی, جاہل اور بہرے ہوں گے. وہ 3 4 5 خداؤں کو
ماننے والے ہوں گے، جیسا راجستھان کے کچھ علاقے میں شروع ہو چکا ہے یہ کام، یہ برائیاں۔ اسی لیے جہاں جہاں مدارس مکاتب ہے ان کو چلائیے یونٹی اتحاد کے ساتھ۔ ان یہودیوں نے اپنی ایسی یونٹی بنائی ہے کہ صرف 1.5 کروڑ پوری دنیا میں ہے، لیکن یونٹی اتنی ہے کہ اگر ایک میسج نکلتا ہے، ان کے 38 تنظیمیں، 1.5 کروڑ یہودیوں کی 38 تنظیمیں ہیں، جو ایک پیغام نکلے گا ایک کی زبان سے، وہ ہر 38 تنظیم کے ذریعے ہوتے ہوئے ایک ایک فرد تک پہنچتا اور پھر وہ اس پر عمل کرتے۔ اور یونٹی بھی کس کا پیغام ہے؟ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نہیں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ قرآن کا پیغام۔ ہم لوگوں کے بیچ میں یونٹی نہیں، مسلمانوں کے بیچ میں نہیں، گاؤں سماج کے لوگوں کے بیچ میں نہیں، پھر مسلم میں جو اچھے طبقے دانشور طبقے میں نہیں، پھر مسلم میں جو سیاسی طبقے ان میں نہیں ہے، پھر مسلم میں جو اور اچھے مکھن ہیں ان میں بھی نہیں ہے، ہمارے بیچ میں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان میں بھی یونٹی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر عالمی سطح پہ جائیں گے مسلمان، 150 ارب ہونے کے باوجود بھی ان میں نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب کا مسلمان الگ، ایشیا مہادیپ کا مسلمان الگ، اور ایشیا بر صغیر کا مسلمان الگ، ساؤتھ افریقہ، یہ 7 جو ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر یہ جو زمین بسی ہوئی ہے، ان 7 ٹیکٹونک پلیٹ کے بسنے والے مسلمان الگ الگ سوچتے ہیں، الگ الگ تنظیموں میں بٹے ہوئے، ایک دوسرے کو کوئی پہچانتے نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ یونائٹ نہیں ہوں گے، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، المسلم کجسد واحد نہیں ہوں گے، المسلم اخو المسلم کی تفسیر نہیں بنیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ یہ قوم نہیں پکڑے گے، تو آپ قیامت کی صبح تک محنت مشقت کرتے رہیں، وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم نے ظالم کو منہ توڑ جواب دے دیا، لیکن جب انتشار کہیں کسی قوم میں جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نہیں اترتی۔ جنگ بدر میں صحابہ ایک تھے، اللہ نے 4-5 ہزار فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تھی۔ جنگ احد میں صحابہ کرام 2 خیموں میں بٹ گئے تھے، نبی کی نبوت اور نبی کے پاک ترین صحابہ کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنے والی مدد بھی رک گئی تھی۔ یہ دونوں واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جنگ احد میں ایک ہے تو اللہ کی مدد، جنگ بدر میں ایک ہے تو اللہ کی مدد، جنگ احد میں بٹ گئے تو اللہ کی آنے والی مدد رک گئی۔ 70 صحابہ کو گاجر مولی کی طرح شہید کیا گیا ہے۔ اسی لیے پورے بھارت کے مسلمانوں سے، عوام سے، جہاں دانشور طبقوں سے میری یہ گزارش ہے، میری یہ اپیل ہے کہ آپ متحد ہو جائیں۔ آپ کو مدارس اور مکاتب کو چلانا ہے، تعلیم کے میدان میں آپ پیش قدمی کیجئے، ہمارے نوجوان بچے حافظ قرآن بھی بنے اور دیش کے سنویدھان کا سب سے بڑا جانکار بھی بنے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حافظ قرآن 30 پارے یاد کر سکتا، 3,22,000 الفاظ کو یاد کر سکتا ہے، کہ دیش کے سنویدھان کا 350 آرٹیکل یاد نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ ہمارے دیش کے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کرام جو مدرسے سے نکلتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں بھارت کا سنویدھان بھی ہونا چاہیے، اس کا نالج ہونا چاہیے۔ ابھی یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا، ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلی۔ یونیفارم سول کوڈ دیش کے قانون کے کس آرٹیکل کے خلاف ہے؟ یونیفارم سول کوڈ آرٹیکل نمبر 21 کے خلاف ہے، آرٹیکل نمبر 25 کے خلاف ہے، جس کے اندر کہا گیا freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion، اور CAA Citizen Amendment Act جو بنا سٹیزن امنڈمنٹ ہے، یہ آرٹیکل نمبر 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل نمبر 15 کے خلاف ہے۔ 14 میں کہا گیا equality before law اور the equal protection of the laws within the territory of India، بھارت کے اندر سب کے سب برابر ہے، کوئی کسی ذات، نسل یا کوئی علاقے کے اعتبار سے کسی کو الگ سے بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 15 میں کہا گیا کہ prohibition of discrimination on grounds of religion, sex, caste, religion, place of birth، دھرم، علاقہ، کاسٹ، ذاتی کے نام پر کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اگر یہ جانکاری ہمارے نوجوانوں کو
اپنی آواز بلند کر سکیں اس دھرتی کے اوپر اور اپنے دیش کے سنویدھان کو بچانے کے تئیں بھی ایک پیغام جانا چاہیے کہ نہیں بھائی، ان مدرسوں میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا جاتا، وہیں پر پریامبل آف انڈیا پڑھایا جاتا، وی دا پیپل آف انڈیا، بھارت کا پریامبل بھی پڑھایا جاتا۔ آج دماغ میں بھوسا بھرا ہوا کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھنے والے جہادی ہوتے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے، شیخ الاسلام نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے۔ ذرا یاد کرو کہ اس وقت انگریز کے سامنے سر پہ کفن باندھ کر انگریز کے سامنے میں انگریز کو ظالم کہنے والا کون ہوتا؟ اگر یہ جگر کسی کے اندر، یہ طاقت اگر کسی کے اندر ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام کے اندر ہوتی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز کے سامنے میں کہا تھا کہ تو کافر ہے، تیرے فوج میں بھرتی ہونا ناجائز اور حرام ہے، اور سنا ڈرانا کسی اور کو، میں سر پر جو پگڑی ہے یہ میرے لیے کفن ہے، میں مرنے سے ڈرتا نہیں۔ یہ جگر اگر کسی کے اندر، یہ طاقت اگر کسی کے اندر ہو سکتی ہے تو عالم دین کے اندر ہو سکتی۔ بھارت کے اندر شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز پیدا نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، قاسم نانوتوی نہ ہوتے تو آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں اوسلو ناروے، وہاں پر دین کا کوئی کام اگر دکھ رہا ہے اس کو قرید کر دیکھو گے تو وہاں پر بھی آپ کو دارالعلوم دیوبند نظر آئے گا۔ اگر مولانا قاسم نہ ہوتے تو آج پوری دنیا کے اندر جو ہم لوگ قاسمی کے نام سے جانے جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، یہ کبھی بھی نہ ملتا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ کام کرنے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں، باتیں بہت ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس امت کو عمل کی توفیق دے۔ یہ دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس پر عمل کیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، مدرسوں میں بھیجئے، مکتب میں بھیجئے، اس کے بعد آپ اکیڈمک کوالیفیکیشن دلائیے، اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے جو چندہ ہے، اگر ایک گاؤں میں 500 گھر ہے یا 300 گھر ہے، اگر مہینے میں آپ 30 روپے بھی جمع کرتے ہیں نا تو میرے خیال سے ایک مہینے میں 100 روپے بھی اگر دے دے، 100 روپے ایک مہینے میں مدرسے میں آ کر چندہ جمع کر دے، اگر 500 آدمی دے دیں گے تو کئی ہزار روپے ہمارے اساتذہ کے لیے ان کی تنخواہیں نکل سکتی اور بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ بھارت کے اندر 35 سے 40 کروڑ مسلمان، اگر صرف 10 کروڑ مسلمان ایک دن میں 1 روپے نکالے تو ایک دن میں 10 کروڑ روپے نکل سکتے، اور اگر مہینے میں دیکھیں گے تو 3600 کروڑ روپے نکل سکتے، اور 3600 کروڑ روپے ایک مہینے میں کتنی تعاون پیش کیا آپ نے؟ صرف 1 روپے، کوئی قیمت نہیں ہے 1 روپے۔ ہمارے نوجوان تو رجنی گندھا کھاتے، 25 روپے کھا کے لے کر کر کے پھینک دیتے، اٹھا کے پھونک دیتے۔ 25 روپے ایک دن میں نہیں، 100 روپے کا پڑیا کھا جاتے ہمارے نوجوان، تمباکو چبا جاتے۔ صرف آپ اگر ایک دن میں 1 روپے جمع کرو، 10 کروڑ بھارت کا مسلمان اگر ایک دن میں 10 کروڑ روپے جمع کر لے گا، نہ تو ہمارے مدارس چلانے میں اساتذہ معتمم حضرات کو کوئی دقت، نہ ائمہ کو تنخواہ دینے میں کوئی وہ کہ بھئی 10,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کم سے کم 25 ہزار روپے ہمارے ائمہ حضرات کو تنخواہیں ملنی چاہیے، ان کو ان کی سیلری ہونی چاہیے۔ یہ کام پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ یہ کام آپ کے بھارت کے اندر راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کر رہی، ایک دن میں 5 روپے جمع کرتے ہیں اور 10 کروڑ ممبر ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر میں کئی کروڑ کئی ارب روپے جمع ہو رہا ہے۔ یہ کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمارے مدارس بھی، مکاتب بھی، مسجد بھی، اور بڑی بڑی جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو کوچنگ سینٹر کی ضرورت پڑے گی، لائر کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے، UPSC میں سول لائن میں آنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کر سکتے، لیکن بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے دل میں بہت سپنا ہے، میں نے ایک چھوٹی سی تنظیم سے ہم نے اپنے علاقے میں شروع کیا ہے، حالانکہ ہمارا علاقہ سب سے غریب علاقہ،
بھارت کے اندر سب سے پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سینسس میں، انڈین گورنمنٹ کے سینسس میں، تو وہ ہمارا سیمانچل کا علاقہ، سیما انچل، چونکہ وہ سیما ایک طرف نیپال سیما اور ایک طرف بنگلہ دیش سیما ہے، تھوڑا آگے جائیں گے تو بھوٹان بارڈر آتا، وہ اس لیے پسماندہ علاقہ ہے کہ چونکہ اس میں اگر آپ 15 کلومیٹر دور جائیں گے تو 16 ندی پار کر کے آپ کو جانا ہوگا، اس پہ تو بھی پل بنایا ہوا ہے، یعنی سال میں 3-3 4-4 مرتبہ کبھی کبھی سیلاب وہاں پر آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پر ایک تنظیم شروع کی اپنے بلاک میں، اپنے ویدھان سبھا میں، لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کرے کہ پورے بھارت کے لیے یہ نظام بن جائے تو آپ کی 1 روپے کی رقم، مہینے میں 30 روپے کوئی بڑی دولت نہیں ہے، لیکن سماج میں ایک بڑا کام ہو سکتا۔ پوچھے مولانا اشتیاق صاحب سے کتنی بیچارے محنت کرتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے یہاں ادارے چل رہے ہیں، معتمین سے پوچھے، ان کے ملازمین، ان کے ذمہ داران سے پوچھے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی، کتنی فکریں کرنی پڑتی کہ بھئی کیسے مدرسہ چلے گا، کیسے کیا ہوگا، اور 30 تنظیمیں بنائی تھی یہودیوں نے، تب جا کر یہودی سپر پاور بنے ہیں، ایسے نہیں بنے ہیں۔ انہوں نے دنیاوی سطح پر پچھلے 78 سال میں اتنی محنت کی ہے کہ شاید ہم لوگ اتنی محنت اپنی زندگی میں نہ کر پائے، لیکن محنت کرنے والی قوم ہم ہیں، یہ مادہ ہمارے اندر ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو سمجھ دے، خصوصاً نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوچ بوجھ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔